خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام پہنچے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور ہم سلسلہ روحانی جنگ جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں آپ کے جو سوالات ہیں اس کے جواب بھی ہم ساتھ دیتے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے آپ ہمیں ان باکس میں وہ کریں، تو پھر جو اس سیریز کے ریلیٹڈ ہے تو پھر اس کو ہم شامل ضرور کریں گے۔ اور آج جو ہے وہ تنویر بھائی نے لاہور سے سوال کیا کہ آپ جیسا ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان جو تھا وہ خدا کی حضوری میں چلا گیا، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا شیطان جو ہے جب لوسیفر خداوند کی حضوری میں جاتا ہے تو کیا وہ نورانی فرشتے کی شکل بنا کر جاتا ہے یا اپنے گرائے ہوئے روپ میں جاتا ہے؟ تو تنویر بھائی، بات یہ ہے کہ خدا کو کوئی چونکا نہیں سکتا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہاں پہ چاہے نورانی فرشتہ بن کے جائے، چاہے دوسرا یعنی گرایا ہوا بن کے جائے، خدا کے سامنے تو وہ ایکسپوزڈ ہے۔ نورانی فرشتہ بننے کی حاجت اس کو انسانوں کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، ڈیسیو کرنا چاہتا ہے، اور اس ڈسیپشن کی وجہ سے وہ اپنا روپ ایسا دھارتا ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آج تھوڑی اور گفتگو بھی ہوگی۔ سو خدا کے سامنے چاہے جو مرضی بن کے چلا جائے، لیکن خدا کو چونکہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جاتا ہے جیسا کلام میں لکھا ہے کہ وہ الزام لگانے کے لیے جاتا ہے۔ زکریا کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور بک آف ریولیشن یعنی مکاشفہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہر وقت وہ الزام لگاتا ہے، اور وہ الزام لگانے کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے وہ کس شکل میں جاتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہ شیطان کے طور پر جاتا ہے۔ اب آسمان میں تو وہ فلی ایکسپوزڈ ہے، تو آسمان میں وہ کس کو دھوکہ دے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا، اور نر اور ناری ان کو بنایا، جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا۔ سو ہوا یہ کہ تیسرے آسمان پر خداوند کا تخت اور اس کے فرشتے ہیں جو کہ نیکی کے فرشتے ہیں، روشنی کے فرشتے ہیں، اور پہلے آسمان پر خدا نے آدم کو بنا دیا جو کہ خدا کی شبیہ پر تھا، اور خدا نے اپنی صفات بہت ساری اس میں رکھی تاکہ نیکی کا جو ہے وہ کام کیا جائے، خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو دنیا میں۔ اب درمیان میں کیا ہوا کہ ابلیس پھنس گیا دونوں طریقوں سے، کیونکہ وہ اوپر دیکھے تو خدا ہے، نیچے دیکھے تو خدا کی بادشاہی ہے۔ تو اس لیے پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر حملہ کرنے کی ٹھانی، اور حملہ کرنے کی جب اس نے ٹھانی تو اس نے باغ عدن میں دیکھیں کہ حملہ کیا، اور وہاں پر اس نے ویک پوائنٹ کو یوز کیا۔ ویک پوائنٹ 2 تھے وہاں پر۔ اگر ہم بک آف جینیسس دیکھیں، اتپتی اس کا 3 باب، جینیسس چیپٹر 3، اور بک آف جینیسس چیپٹر 3 ہم دیکھیں گے، اور اس کی پہلی آیت، پیدائش کی کتاب پہلی آیت لکھا ہے کہ سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ سانپ لکھا ہے، لیکن بیسیکلی سانپ کے اندر جو ہے وہ ابلیس اس سے بول رہا تھا۔ سانپ نے صرف اپنی باڈی جو ہے اس کو بورو کرنے کے لیے دی، یعنی کہ سانپ کے اندر وہ سما کر اندر گھسا، اور جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب لوگ الاؤ کرتے ہیں شیطان کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے، تو تب جو ہے گناہ سرزد ہوتا ہے، تب آزمائش بڑھتی ہے۔ اگر سانپ الاؤ نہ کرتا تو وہ سزا نہ پاتا، لیکن سانپ کو سزا اس لیے ملی تھی کہ اس نے ابلیس کو الاؤ کیا تھا۔ ایک اور ریزن بھی ہے، اس نے الاؤ اس لیے کیا تھا because he was a reptile۔ اس کے اوپر کبھی کسی اور دن بات کریں گے۔ اب سانپ نے کیا کہا ہے، یعنی شیطان نے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ ہے ابلیس کا وہ خدا کے کلام کو مس یوز کرنے کا ہے۔ حالانکہ اگر ہم 2 ورس میں دیکھیں، 2 چیپٹر میں دیکھیں اسی باب کے، اور ہم اس کے 16ویں آیت میں دیکھیں، 15ویں آیت سے بلکہ لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ باغبانی اس لیے کہ اس کو بڑھائے۔ تو اب یہ 2 چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم کریں، یعنی کہ اپنی جو زندگی ہے، ہماری زندگی بھی باغ عدن ہے، خدا کا گھر ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں۔ اور باغبانی اس لیے کہ جب باغبانی کی جاتی ہے تو پھر پھل لگتے ہیں، پھل آتے ہیں،
جب باغبانی کی جاتی ہے تو اس میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گوڈی کی جاتی ہے، زمین کو توڑا جاتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو پھل اگتا ہے. اور نگہبانی اس لیے کہ جب وہ پھل اگتا ہے، جب وہ فلرش کرتا ہے باغ، جب وہ باغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پرندوں سے اور جانوروں سے اور ایسے لوگوں سے، چوروں سے، ایسی چیزوں سے اس باغ کو محفوظ رکھا جاتا ہے جو اس پھل کو چرا کر لے جاتے ہیں یا خراب کرتے ہیں. کیڑا جو ہے جہاں پر لگتا ہے اور پھر پھل خراب ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں، پودوں کی جو ہے وہ جو گارڈننگ کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ نگہبانی اور باغبانی کیا چیز ہے. سو خدا نے وہاں پر جو 2 حکم دیے تھے کہ تو اس باغ کی باغبانی کرنا اور تو اس کی نگہبانی کرنا. اب آدم جو تھا اس نے کیا کیا کہ آدم باغبانی تو بہت اچھی کر رہا تھا لیکن نگہبانی میں تھوڑا سا چوک گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے پھر آدم کو حکم دیا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا. اب میں یہاں پر ایک بات تاکیدن کہہ دوں کہ پلیز مجھے یہ سوال نہ کیجیے گا کہ یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خدا نے کوئی ڈیٹیل اتنی زیادہ نہیں دی بائبل میں. یا تو میں پھر آپ کو اپنی طرف سے لگا کے بتاؤں گا، کیونکہ خدا نے یہاں پر ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ اس کی ڈیٹیل زیادہ سمجھے. تو اگین ہمیں اس چیز میں نہیں، اس فکر میں نہیں پڑ جانا کہ وہ کون سا پھل تھا، وہ فروٹ کیا تھا، نیک و بد کی پہچان کے درخت ایکچولی کیا تھا، کیونکہ ہمیں اس چیز کے اندر جاننے کی ضرورت نہیں. وہاں پر ہم نے اور چیزوں کو دیکھنا ہے جس کے اوپر خدا کا ایمفسس ہے. خدا کا ایمفسس تھا کہ تو باغ کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے. اب وہ باغبانی کر رہا تھا لیکن نگہبانی میں چوک گیا. نگہبانی میں ایسے چوک گیا کہ اگر وہ نگہبانی کر رہا ہوتا تو پھر سانپ کو شاید موقع نہ ملتا کہ وہاں پر ہوا کے پاس جاتا، سانپ کو موقع نہ ملتا کہ ابلیس کو اندر لانے کی جو ہے اجازت دیتا اگر آدم صحیح طور پر نگہبانی کر رہا ہوتا. اگر ایک اور بات ہے کہ سانپ وہاں پر عورت سے بات کر رہا ہے تو یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ جب بھی کوئی انٹروڈر آتا ہے، جب بھی کوئی اجنبی گھر میں آتا ہے یا جب بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ ڈیل کرے اس کے ساتھ، کیونکہ عورت کو کور کرنا جو ہے وہ مرد کا فرض ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم الٹا ہو گیا. جیزبل اسپرٹ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کام کرتے ہوئے کہ کس طرح عورت نے وہاں پر کنٹرول لیا اور مرد وہاں پر کھڑا ہوا ایہب اسپرٹ میں، یعنی کہ پیسو اسپرٹ میں وہاں پر کھڑا ہے. حالانکہ بائبل کے مطابق مرد کا رول ایکٹیو ہے اور عورت کا رول پیسو ہے، اور عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے تابع ہو کر اس کے ساتھ کھڑی ہو، اس کے مددگار کے طور پر. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے لکھا کہ خداوند نے کہا کہ میں آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو شی واز سپوز ٹو بی دا ہیلپر ناٹ دا لیڈر آف دیٹ ہاؤس، because the man or the husband is the head or the leader of the house, so he should be the one جو کہ ادھر ٹیکل کرتا ہے. کیونکہ خدا نے یہ حکم جو دیا تھا وہ خدا نے آدم کو دیا تھا کہ تو کون سا پھل کھا سکتا اور تو کون سا پھل نہیں کھا سکتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوئیں، ایک تو باغبانی کا حکم دیا، دوسرا نگہبانی کا، تیسرا کلام خدا نے دیا کہ کیا تو کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اب یہ چیزیں آدم کے ذمہ تھیں کہ وہ باغ کو بڑھاتا، اپنے گھرانے کو بڑھاتا، اپنے گھرانے اور اس باغ کی حفاظت کرتا اور پھر وہ کلام کو جو ہے وہ پورے طور پر بتاتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا حکم یہ تھا کہ تو صرف ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آدم نے کیا کیا کہ جب شیطان آیا اور شیطان نے حوا سے کہا کہ کیا یہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا. اب یہاں پر شیطان کی جو ٹرک دیکھیں، ڈیسیو کیسے کرتا ہے کہ شیطان نے اس کلام کو جو خدا نے ان کو دیا تھا اس کو تروڑ مروڑ کر اس میں ایڈ کر کے اس کو جو ہے وہ ٹویسٹ کر کے اس نے وہاں پر ہوا کو آزمایا. اور یہی آج جو ہے روحانی جنگ میں یہی چیز ہم سیکھیں گے کہ ابلیس کلام کو کس طرح ٹویسٹ کرتا ہے. ابلیس کبھی بھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا، کبھی بھی چیلنج نہیں کرتا. ابلیس کبھی ہمارے سامنے ٹارزن بننے کی کوشش نہیں کرتا کہ آج ابھی میدان دیکھی جائے گی، آج تو نہیں تو پھر یا پھر میں نہیں، ایسے نہیں کرتا ابلیس. ہی وانٹس ٹو سنیک انٹو تھنگس. وہ جو ہے وہ چوری چھپے آتا ہے، ڈسیپشن کے طور پر آتا ہے. اسی لیے وہ جو بھائی نے آیت بولی کہ نورانی فرشتہ کا ہم شکل، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو یہ پروفیسی، ان کو یہ ورڈ جو ہے خدا کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی ہوتا نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو لائٹ کا اینجل بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں بڑا ہی زیادہ کلیور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ سانپ کی مانند ہوشیار بنو، کیونکہ سانپ جو ہے وہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں ابلیس کی مانند ہوشیار بھی بننا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے معلوم کہ ابلیس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، ابلیس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے ذہن ایسے شارپ ہونے چاہیے، ایسے تیز ہونے چاہیے کہ جیسے ہی ابلیس کی آواز آئے ہمیں پتہ ہو، ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے، ہمیں فرق محسوس پتہ ہو، ہمیں فرق کرنا ہے کہ خدا کی آواز میں اور ابلیس کی آواز میں فرق کیا ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حوا نے جو جواب دیا، حوا نے کہا، عورت نے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اب یہاں پر حوا نے جو کام کیا، اگین وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزن جو ہے وہ، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اس کلام میں ایڈیشن کا یہ آدم کو جاتا ہے، کیونکہ حوا کے مطابق باغ کے اس جو بیچ میں ہے اس درخت کا پھل نہ تو وہ کھاتے نہ چھوتے۔ حالانکہ دیکھیں کہ خدا نے، اب یہاں پر جو کی پوائنٹ ہے وہ دیکھیں کہ خدا نے کہا تھا کہ تم اس کا پھل نہیں کھانا، چھونے کے والے سے جو ہے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو خدا کے کلام میں صرف یہ خدا نے آدم کو یہ کہا تھا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن آدم نے کیا کیا کہ شاید حوا اس سے بہت زیادہ سوال پوچھتی ہوگی کہ یہ کیسے، obviously ہم نہیں جانتے، بائبل میں ایسے نہیں لکھا، لیکن شاید حوا اس سے پوچھتی ہوگی، کیونکہ obviously انسانی ذہن جو ہے وہ انٹریگڈ ہے، انسانی ذہن جو ہے وہ تجسس کا شکار ہے، تو وہ پوچھتی ہوگی کہ یہ کیا چکر ہے، مجھے اور بتاؤ۔ اور ہو سکتا ہے کہ آدم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے اس کو، یا آدم نے اوور کیئر فل ہونے کے بعد ہونے کے سلسلے میں اس کو یہ کہہ دیا کہ نہ تو کھانا ہے تو نہ تو ٹچ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آدم نے بھی غلطی کیا کی کہ خدا کے کلام میں ایڈ کر دیا۔ خداوند نے کیا کہا تھا کہ اس نبوت کی کتاب میں، اس کلام میں جو کوئی ایڈ کرے گا اس کا دکھ، اس کا غم جو ہے، اس کی مصیبت بڑھ جائے گی، اور یہی یہاں پر ہوا۔ اور اگر کوئی اس میں سے نکال دے گا تو اس کا مصیبت کم ہو جائے، اس کا نام جو ہے وہ کتاب حیات سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس سٹوری میں کہ حوا نے ایڈ کیا کلام میں، اور obviously حوا کا جو سورس تھا وہ میسج کا، وہ آدم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم نے، منطق کے حساب سے دیکھیں تو آدم نے ایڈ کیا، آدم نے وہ جو سٹوری حوا کو بتائی، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے حکم دیا تھا کہ باغ کا یہ درخت کا پھل نہیں کھانا اور تو نے نگہبانی اور باغبانی کرنی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کی پسلی میں سے حوا کو نکالا۔ سو وہ جو حکم جو تھا وہ ڈائریکٹ حوا کو نہیں ملا تھا، وہ حکم ڈائریکٹ آدم کو ملا تھا، حوا کو سیکنڈ سورس سے پتہ چلا تھا۔ اس سے کتنا زیادہ جو ہے وہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم خدا کا کلام لے کر جاتے ہیں لوگوں تک، تو ہم اس میں اپنی فیلنگز، اپنا تڑکا، اپنا ٹچ، اپنے الفاظ بیچ میں ایڈ نہ کریں۔ وی مسٹ پریچ واٹ از ریٹن، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہمیں پریچ کرنا ہے۔ اپنی چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتی ہے، وہ غلط تعلیم ہو جاتی ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو درخت میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سانپ نے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان والے بن جاؤ گے۔ اور لکھا ہے کہ جب حوا نے اس میں سے درخت میں سے کھانے کے لیے اس نے غور سے اس کو دیکھا کہ اچھا ہے، آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، ٹچ بھی کیا، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا اور اس نے بھی کھایا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شوہر بھی وہاں پر کھڑا ہے، آدم بھی وہاں پر کھڑا ہے، اور اس نے ایک دفعہ بھی بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا، اس نے ایک دفعہ بھی جو ہے شیطان کو ٹیکل نہیں کیا۔ جب شیطان نے بات ایڈ کی کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ خدا نے سارے درختوں سے منع کیا، آدم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اے شیطان دور ہو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آدم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں خدا نے ایسے کہا، آدم نے چارج نہیں لیا۔ جب حوا نے بات ایڈ کی تو آدم نے پھر چارج نہیں لیا، اور یہ نہیں کہا، حوا کو نہیں روکا کہ اے حوا، اے میری بیوی، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے چھونے کے لیے منع نہیں کیا، کھانے کے لیے منع کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آدم نے ان دو چیزوں کو استعمال کیا اور وہ دونوں گناہ میں گر گئے۔ روحانی جنگ کا اصول کیا ہے کہ کلام کو کبھی اپنے خلاف ابلیس کو استعمال نہ کرنے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں باغبانی کرنی ہے،
اور نگہبانی بھی کرنی ہے. خدا جب برکتیں دیتا ہے، کلام دیتا ہے، تو وہ ہم کئی دفعہ ہم برکت پاتے ہیں، لیکن غرور کیا آتا ہے؟ غرور آ جاتا ہے اور پھر ہم نگہبانی چھوڑ دیتے ہیں، ہم پھر الاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں. تیسرا یہ دیکھیں کہ آدم نے وہی آزمائش ہوا پر اور شیطان نے وہی آزمائش ہوا اور آدم پر لے کر آیا جو اس کی اپنی آزمائش تھی کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں گا. جیسا ہم نے کل پڑھا تھا یسایہ کی کتاب میں 14ویں باب میں کہ آدم نے کہا کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں گا، میرا تخت جو ہے وہ خدا کے تخت سے اوپر چلا جائے گا. اور یہاں پر یہی اس نے ہوا اور آدم کو کہا شیطان نے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور وہی آزمائش میں اس نے ان کو گرایا تاکہ خدا کو وہ جسٹیفائی کر سکے کہ میری سوچ ٹھیک تھی. آدم کی جو غلطی یہ ہوئی کہ اس نے چارج نہیں لیا، ہوا کی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے سبمٹ نہیں کیا آدم کو، اور شیطان نے کام کیا کہ اس نے وہی کام کیا جس کے وجہ سے اس نے گناہ میں پھنسا تھا، اور اس نے خدا کو چیلنج کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ بادشاہی شیطان کے اختیار میں چلی گئی. اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس کے بارے میں خدا آپ کو بڑی برکت ہے. اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کہیں ہم بھی وہی غلطی تو نہیں دہرا رہے. آمین.